الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج ہم سنیں گے ظاہر و باطن کو روشن کرنے والے سورج کے بارے میں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا حقیقی علم فضل و کرم فرمانے والے خدائے پاک کے سوا کسی کو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کمالات کے متعلق امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرواں عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ تمام مخلوق اپنے تمام اوقات و اسباب استعمال کر کے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان کرنا چاہے تو بھی ممکن نہیں کہ ان کی شان خود ان کے رب نے بلند فرمائی۔ چنانچہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا، اور ہر آن ان رفعتوں میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، جیسا کہ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی یعنی بعد میں آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں میں سے 5 صفات شروع میں جو آیت بیان کی گئی، خدائے ذوالجلال نے فرمایا، اے نبی، بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ اس آیت مبارکہ میں خدا تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 5 صفات بیان فرمائی، جس میں سے پہلی صفات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاہد ہے۔ شاہد کا ایک معنی حاضر و ناظر ہے اور دوسرا معنی گواہ ہے۔ مفردات راغب میں ہے۔ شہود اور شہادت کے معنی ہیں حاضر ہونا، میں ناظر ہونے کی، بصر کے ساتھ ہو یا بصیرت کے ساتھ۔ اگر اس کا معنی گواہ کیا جائے تو بھی یہاں تفصیلی معنی حاضر و ناظر ہی بنے گا، کیونکہ گواہ کو بھی اسی لیے شاہد کہتے ہیں کہ وہ مشاہدے کے ساتھ جو علم رکھتا ہے اس کو بیان کرتا ہے، اور چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت عامہ ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو۔
اس لیے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہادت بھی عامہ ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت تک ہونے والی ساری مخلوق کے شاہد یعنی مشاہدہ فرمانے والے ہیں۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے حاضر و ناظر ہیں۔ حاضر کے لغوی معنی ہے سامنے موجود ہونا یعنی غائب نہ ہونا، اور ناظر کے کئی معنی ہیں جن میں ایک واضح معنی ہے دیکھنے والا۔ حاضر و ناظر کے شرعی معنی یہ ہے کہ قدسی قوت والا ایک ہی جگہ رہ کر تمام عالم کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح دیکھے، اور دور و قریب کی آوازیں سنے، یا ایک آن میں تمام عالم کی سیر کرے اور سینکڑوں میل دور حاجت مندوں کی حاجت روائی کرے۔ یہ رفتار خواہ روحانی ہو یا جسم مثالی کے ساتھ ہو، یا اسی جسم سے ہو جو قبر میں مدفون ہے یا کسی جگہ موجود ہے۔ اس عقیدے کی دلیل ابھی جو آیت بیان ہوئی اس آیت میں موجود ہے۔ عقیدے کی دلیل حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشنی میں بھی سنتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے ساری دنیا میرے سامنے کر دی، لہٰذا میں ساری دنیا کو اور جو کچھ دنیا میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کا سب یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اس ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا تو میں نے اس کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھ لیا، اور قریب ہے کہ میری امت کی سلطنت ان تمام مقامات پر پہنچے، اور مجھے 2 خزانے سرخ و سفید عطا کیے گئے، اور فرمایا میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا۔ اللہ پاک نے مجھ سے پوچھا کہ مقرب فرشتے کس چیز میں جھگڑتے ہیں؟ میں نے عرض کی، اے مولا تو ہی سب سے بڑھ کر جاننے والا ہے۔ تب اللہ پاک نے اپنی شایانی شان اپنا ہاتھ میرے 2 کندھوں کے درمیان رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں پائی، تو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب میں نے جان لیا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اہل حق میں اس مسئلے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی حقیقی زندگی کے ساتھ دائم اور باقی ہیں، اور امت کے احوال پر حاضر و ناظر ہیں، اور حقیقت کے طلبگاروں کو اور ان حضرات کو جو آپ کی طرف متوجہ ہیں ان کو فیض بھی پہنچاتے ہیں اور ان کی تربیت بھی فرماتے ہیں، اور اس میں نہ تو مجاز کا شائبہ ہے اور نہ تعویل کا، بلکہ تعویل کا وہم بھی نہیں۔ شاہد بمعنی گواہ کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اسی لیے ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک نبی آئے گا اور اس کے ساتھ 2 شخص ہوں گے، اور ایک نبی آئے گا ان کے ساتھ 1 شخص ہوگا، اور ایک نبی آئے گا اور اس کے ساتھ زیادہ لوگ ہوں گے، اور نبی علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، کیا تم نے اپنی قوم میں تبلیغ کی تھی؟ وہ جواب دیں گے، جی ہاں۔ پھر اس کی قوم کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا، کیا انہوں نے تم میں تبلیغ کی تھی؟
قوم کہے گی نہیں، پھر اس نبی سے کہا جائے گا تمہارے حق میں کون گواہی دے گا؟ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کیا انہوں نے تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر پوچھا جائے گا تمہیں اس کا علم کیسے ہوا؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی تھی کہ سب رسولوں نے تبلیغ کی ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبشر ہیں، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اہل ایمان کو جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں 10 صحابہ کرام کو اجتماعاً اور ان کے علاوہ 50 صحابہ کرام کو انفراداً دنیا ہی میں جنتی ہونے کی نوید سنائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مقدس نے شیخین کریمین کو جنتی بزرگوں، حسنین کریمین کو جنتی جوانوں اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنتی عورتوں کی سردار ہونے کا مجدہ سنایا۔ اس کے علاوہ ایمان، اعمال صالحہ، اخلاق حمیدہ کے حامل افراد کو جنت کی بشارت عطا کی، بلکہ تمام امت کو عام بشارت سے نوازا۔ مشہور مفسر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی ایمان افروز بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل طاعت کو جنت اور اہل محبت کو دیدار الہی کی بشارت دیتے ہیں۔ اسی مبشرین والی صفت سے فیض پانے کا حکم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں دیا، لوگوں کو بشارتیں دینا، ان سے باعث نفرت اور تشویش کن باتیں مت کرنا اور لوگوں کی آسانیاں ملحوظ رکھنا، انہیں سختی میں نہ ڈالنا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تیسری صفت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہیں، یعنی لوگوں کو جہنم کے عذاب کا ڈر سنانے والے ہیں۔ انسانی فطرت ایسی ہے کہ اسے اصلاح کے لیے جہاں ترغیب کی ضرورت ہے وہیں ترہیب اور انذار کی حاجت ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں، فاسقوں، فاجروں کو جہنم کے عذاب کے متعلق بھی بہت وضاحت سے متنبع فرمایا۔ اس صفت کی مثال ایک حدیث میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی، میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی اور پتنگے پروانے اس میں گرنے لگے اور یہ شخص انہیں ہٹا رہا ہے، اسی طرح میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر جہنم کی آگ میں گرنے سے بچا رہا ہوں۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داعی الی اللہ ہے، یعنی لوگوں کو خدا کی طرف بلانے والے ہیں۔ کافروں کو ایمان، فاسقوں کو تقوی، غافلوں کو یاد الہی، کاہلوں کو عمل اور محروموں کو قرب کی دعوت دینے والے ہیں، اور ظاہر و باطن سے کامل غلامی میں آنے والوں کو بارگاہ قدس میں پہنچانے والے ہیں۔ دعوت الی اللہ یعنی لوگوں کو خدا کی طرف بلانا تمام انبیاء کی بعثت کا سب سے بنیادی مقصد رہا ہے، مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راہ میں سب سے زیادہ مشقتیں اٹھائیں۔ چنانچہ سید المرسلین افضل المبلغین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا، مجھے اللہ کی راہ میں ایسے خوفزدہ کیا گیا، کسی اور کو ایسے نہ کیا گیا، اور اللہ کی راہ میں مجھے جیسی تکلیفیں پہنچائی گئیں ایسی کسی دوسرے کو نہیں پہنچائی گئیں۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر ہیں، یعنی چمکانے والے، روشنیاں پھیلانے والے آفتاب ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفر کی ظلمتوں اور شرک کی تاریکیوں کو
ختم کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی وہ آفتاب رسالت ہیں جن سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صداقت، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدالت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیا و سخاوت، اور حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم و عبادت کا نور پایا۔ اسی سورج کی تجلیات سے حضرت یاسر، عمار، سمیہ، خبیب، صہیب اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت پائی۔ اسی آفتاب کی تابانی و توانائی نے آسمان ہدایت کے ستارے اور وہ بلند حوصلہ، عالی ہمت، جفا کش، سراپا اخلاص اور مرد مجاہد پیدا فرمائے، جن پر یہ اشعار صادق آتے ہیں: یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ ہزاروں آفتاب سے بڑھ کر اس آفتاب نبوت کی روشنی ہے، بلکہ سب نے روشنی یہیں سے پائی ہے۔ اقبال نے لکھا ہے: جہاں کہیں بھی رنگ و بو کا جہان آباد ہے، یا قابل آرزو کوئی شے کسی خاک میں جنم لیتی ہے، وہاں زندگی کی چمک دمک یا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فیض پا رہی ہے، یا ابھی وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں سرگرم عمل ہے۔ اور نعت و مدح کی زبان میں یوں کہتے ہیں: سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا، اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارہ، ہوا ہر سو خوب اجالا، ہوا روشن عالم سارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا۔ اللہ کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت کا اعلیٰ درجہ ہمیں عطا فرمائے، اور آفتاب نبوت کی ضیاء پاشیوں سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔